اچھا جی، تو جیسے ہی سال ختم ہونے لگتا ہے، ہر طرف کرسمس اور نئے سال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جشن اور خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ ایک اہم سوال بھی لاتا ہے۔ ان تہواروں میں شرکت کرنے کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے آج ہم ایک خاص تحریر کا جائزہ لیں گے۔ یہ تجزیہ ڈاکٹر عبدالعزیز بن ریس الریس کے کام پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے کرسمس اور نئے سال کے دن سے متعلق احکام۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر کیا دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو بالکل بنیادی سوال جس کا یہ متن جواب دینے کی کوشش کرتا ہے وہ صاف ہے۔ کیا مسلمانوں کے لیے ان غیر اسلامی تہواروں میں کسی بھی طرح سے حصہ لینا ٹھیک ہے، یعنی جائز ہے؟ مصنف اس معاملے میں کوئی شک نہیں چھوڑتے۔ ان کے مطابق جواب ایک واضح نہیں ہے۔ اس تحریر کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ایسی تقریبات میں شرکت کرنا اسلامی طور پر ممنوع ہے، یعنی حرام ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مصنف اس نتیجے پر پہنچے کیسے؟ ان کی دلیل ایک بہت ہی بنیادی تصور کی تعریف سے شروع ہوتی ہے کہ ایک تہوار یا عید اسلامی نقطہ نظر سے آخر ہے کیا چیز؟ یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ مصنف عید کے لفظ کو اس کے لغوی معنی یعنی جو بار بار لوٹ کر آئے سے جوڑتے ہیں۔ ابن تیمیہ جیسے پرانے علماء کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عید کوئی بھی ایسا موقع ہے جس سے جان بوجھ کر بار بار منایا جائے، یہاں تک کہ وہ ایک پکی رسم بن جائے، یعنی یہ صرف ایک عام اکٹ سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس فرق کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ہر مہینے کے پہلے جمعے کو ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ یہاں وقت صرف سہولت کے لیے ہے، اس سے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک جشن ہے جہاں وقت ہی سب کچھ ہے، جیسے سالگرہ یا کوئی قومی دن۔ وہاں اصل مقصد ہی اس خاص تاریخ کو منانا ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، مصنف کے نزدیک چونکہ کرسمس اور نیا سال جان بوجھ کر ہر سال ایک ہی وقت میں منائے جاتے ہیں، اس لیے وہ اس تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ صرف سماجی تقریبات نہیں بلکہ ایسی مذہبی اور ثقافتی رسومات ہیں جو عید کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، تو اگر کرسمس اور نیا سال اس تعریف کے مطابق ایک ممنوع عید ہیں، تو پھر اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ کون سے ایسے کام ہیں جنہیں مصنف اس بنیاد پر منع قرار دیتے ہیں؟ مصنف کے مطابق یہ کوئی ذاتی رائے کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ اسے علماء کے اتفاق رائے یعنی اجماع کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس میں مبارکباد دینے سے لے کر ان کی تقریبات میں جانے تک، تحفے تحائف دینے یا یہاں تک کہ ایسی چیزیں بیچنے تک سب کچھ شامل ہے جو خاص طور پر ان تہواروں کے لیے استعمال ہوتی ہوں۔ اور اس نقطہ نظر کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے مصنف ابن القیم کا یہ حوالہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت سخت بیان ہے جو اس عمل کو دوسرے بڑے گناہوں سے بھی زیادہ سنگین قرار دیتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ براہ راست عقیدے سے جڑا معاملہ ہے۔ اور ایک بار پھر مصنف اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں مختلف آراء کی گنجائش ہو، وہ اسے ایک طے شدہ معاملہ کے طور پر پیش کرتے ہیں جس پر اسلامی فقہ کے بڑے علماء کا اتفاق ہے۔ لیکن اس سب کے پیچھے اصل مذہبی منطق کیا ہے؟ یہ پابندی کس بنیادی اصول پر کھڑی ہے؟ اب ہم اس دلیل کے بالکل مرکز میں جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم اصطلاح آتی ہے، الولا والبراء۔ اس کا مطلب ہے دوستی اور برات۔ مصنف کی تشریح کے مطابق یہ عقیدہ مسلمانوں کے درمیان وفاداری اور غیر مسلموں کے عقائد اور مذہبی طریقوں سے ایک واضح علیحدگی کا تقاضا کرتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد کے طور پر مصنف قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ آیت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم سے ان کے عقائد کی بنیاد پر علیحدگی کے اعلان کو بیان کرتی ہے اور اسے ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے دوسرے مذاہب کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنا سیدھا سیدھا الولاء والبراء کے اصول کو توڑنے جیسا ہے۔ یہ عقیدے کی ان حدود کو دھندلا دیتا ہے جنہیں مصنف کے مطابق ہر حال میں قائم رکھا جانا چاہیے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام مسلمان علماء اس سخت تشریح سے متفق ہیں؟ مصنف خود تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اور وہ براہ راست ان مخالف نظریات کا مقابلہ کرتے ہیں جو آج کل موجود ہیں۔ یعنی یہ تحریر صرف ایک موقف بیان نہیں کرتی، بلکہ یہ ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ بحث کرتی ہے جو مختلف سوچتے ہیں۔ مصنف خاص طور پر ان اسکالرز کا نام لیتے ہیں جو ان کے خیال میں اس معاملے میں نرمی برتتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس بحث کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ مصنف یوسف القرضاوی جیسے علماء کو چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجماع کا ہے، اس پر نئی رائے نہیں دی جا سکتی۔ وہ عبداللہ بن بیہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ایک پرانے عالم کی بات کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے، اور آخر میں وہ یورپی کونسل برائے فتویٰ پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ مغرب میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور زیادہ نرم فقہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ اس پوری تحریر سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں،
ڈاکٹر آرس کے کام کا بنیادی پیغام بالکل صاف ہے۔ ان کے نزدیک مذہبی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرے عقائد کے مذہبی طریقوں سے ایک واضح فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ ان کے خیال میں یہ رواداری کی کمی نہیں بلکہ اپنے عقیدے کی حفاظت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور یہیں سے ایک بڑا سوال جنم لیتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں مختلف عقائد اور ثقافتوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، وہاں اس طرح کی تشریحات ایک کمیونٹی کی پہچان اور دوسروں کے ساتھ ان کے تعلقات کو کیسے شکل دیتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس خاص فتوے سے بہت آگے جاتا ہے اور ہمیں اس بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عقیدہ اور ثقافت جدید دنیا میں کیسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔